حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر جانے کا تذکرہ ہے۔ جب وہ مصر جانے لگے تو ان کے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خصوصی نصیحت فرمائی، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جمہور مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا تو اس میں بھی یہی پہلو پوشیدہ تھا کہ جب ایک دروازے سے اتنے خوبصورت نوجوان داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر اور حسد کا امکان تھا۔ اس سے بچانے کے لیے فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس بات پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نظر بد ایسی نظر ہوتی ہے جو شاہ سوار کو اس کے گھوڑے سے بھی گرا دیتی ہے۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قریش، مکہ کے قریشی حضور علیہ السلام سے سخت قسم کا بغض، عناد اور دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک شخص جو بنو اسد کا تھا اور بڑا بد نظر تھا، اسے کہا، یعنی وہ شخص جو بنو اسد کا تھا، وہ اس کی نظر لوگوں کو لگ جاتی تھی، وہ اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ وہ حضور علیہ السلام کو نظر بد سے دیکھے۔ یہ وہ شخص تھا بنو اسد کا کہ اگر کسی اونٹ یا بکری کو ایک بار بری نظر سے دیکھ لیتا تو اچھا بھلا صحت مند اونٹ یا بکرا وہیں گر جاتا۔ تو اس کو انہوں نے آمادہ کر لیا حضور علیہ السلام کو نظر لگانے کے لیے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس شخص بنو اسد کا شخص، تو اس نے حضور علیہ السلام کو بری نگاہ سے دیکھا، اور ساتھ ایک شعر پڑھا، وہ تھا کہ قد کان قومک یحسبونک سیدا، تمہاری قوم تمہیں سردار سمجھتی ہے، وَأَخَالُ أَنَّكَ سَيِّدٌ مَعْيُونٌ، اور میرا یہ خیال ہے کہ تم مجھے نظر لگے سردار لگتے ہو۔ یعنی اس نے نظر لگائی اور یہ شعر پڑھا۔ حضور علیہ السلام کو اس کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور آپ صحیح سلامت وہاں سے گزر گئے، اور اس نظر بد کے اثرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ظاہر نہیں ہوئے۔ اسی جب وہ بنو اسد کے شخص نے دیکھا، اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سورہ القلم کی آیت نمبر 51 میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے قریش مکہ کی عداوت تھی، دشمنی تھی کہ وہ نظر بد سے دیکھتے بھی تھے اور آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین حق
نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حقا، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اس کی تاثیر برحق ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر دیا کرو۔ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک وادی خرار میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایک مرتبہ غسل کیا۔ وہ انتہائی خوبصورت سفید جسم کے مالک شخص تھے۔ جب وہ غسل کرنے لگے اور غسل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو وہاں پہ حضرت عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہا، عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو دیکھا جب انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا خوبصورت جسم آج تک نہیں دیکھا، یہ تو ایک پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ عامر بن ربیعہ کے یہ کلمات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہل کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور وہ گر پڑے اور بخار کے اندر شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کو نظر لگی ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ اس کو نظر لگی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس شخص کی نظر لگی ہے۔ بتانے پر، پوچھنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر لگی ہے۔ آپ نے حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر اسے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ لہٰذا اب اس کے لیے وضو کرو۔ چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے ساتھ اپنے چہرے کو دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں تک بازو دھوئے، دونوں گھٹنے دھوئے، دونوں پاؤں کے کنارے دھوئے اور اپنے ازار کے اندرونی حصے کو ایک بڑے برتن میں دھو کر وہ پانی دیا۔ اس پانی کو حضرت سہل کے سر کے پچھلی جانب سے ان کے جسم پر گرانے کی دیر تھی کہ حضرت سہل بن حنیف وہ بالکل صحت یاب ہو گئے اور بالکل تندرست و توانا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان روایات سے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، یہ برحق ہے۔ نظر لگانے والا ضروری نہیں کہ آپ کا بدخواہ ہو، وہ قریبی دوست اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے۔